جئنا للدعوة لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا نہیں جو کہ دین یعنی جزا اور سزا کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کے اوپر ایک دوسرے کو ابھارتا نہیں۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازی کے لیے ویل ہے، الذین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چیزیں بھی دینے سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، جو کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو کہ دین یعنی جزا اور سزا، یعنی قیامت کے دن جزا اور سزا کی اور ثواب کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اور یہی وہ شخص ہے جو کہ یتیموں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، یتیموں کے اوپر یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور ان کے حق کو کھا جاتا ہے، اور انہیں کھلاتا نہیں اور ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، بلکہ یعنی لوگوں کو ان کو کھلانے کے اوپر، یعنی یتیموں کو کھانا کھلانے کے اوپر ابھارتا تک بھی نہیں ہے، انہیں اس کی طرف بلاتا بھی نہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ جو ہے یتیموں کو کھلانے کے لیے، یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کو ابھارتے نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں کہ کیونکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے کے اوپر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں، فقیروں کو کھلانے کے لیے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا، فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو ظاہری طور پہ لوگوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تب تو وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن باطنی طور پہ جو ہے، جو ظاہری طور پہ نماز پڑھتے تھے لیکن باطنی طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ چونکہ انہوں نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا تھا تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن باطنی طور پہ جو ہے نہ تو وہ مومن تھے اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للمصلین، کہ جو کہ نماز کے لیے تو آتے ہیں لیکن دل سے جو ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آتے، بلکہ وہ اس سے دل سے جو ہے غافل ہوتے ہیں، یعنی نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد کے لیے کے اندر آتے ہیں اور آ کر جو ہے نماز پڑھا کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہ دل سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے بلکہ دل سے غافل ہوتے ہیں، یا تو مکمل طور پہ جو ہے یعنی ان کا دل نماز کے اندر نہیں لگتا، یا یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی نماز پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ لوگوں کو دکھلانے کی خاطر یہ مسجد کے اندر آیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نہ تو وقت کی پابندی کرتے ہوئے وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وقت نکال دینے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ساہون کا، غفلت برتنے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا تو یہ کلی طور پہ نماز نہیں پڑھتے، یا یہ ہے کہ وقت نکال دینے کے بعد میں نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت نکل جاتا تو اس کے بعد میں نماز پڑھا کرتے، اور یہ منافق لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی انسان وقت پہ نماز نہ پڑھے تو ان کے اندر منافقوں والی یہ صفت ہے، اور ان کے لیے بھی ویل ہے جو کہ نماز سے غفلت برتتے اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھا نہیں کرتے۔
عطا ابن دینار کہتے ہیں الحمدللہ الذی قال عن صلاتہم ساہون ولم یقل فی صلاتہم ساہون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کو آتے ہی نہیں، یا تو کلی طور پہ نماز کو نہیں آتے ہیں، یا یہ ہے کہ وقت نکال دینے کے بعد نماز کو نہیں آتے، وقت نکال دینے کے بعد میں نماز پڑھا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پہ حمد ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ان کا دل جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور وہ صحیح سے اس کے ارکان کو ادا نہیں کرتے، اس کی شروط ادا نہیں کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کے ارکان، نماز کی شروط، اور اسی طریقے سے جو ہے نماز کے واجبات ادا کرنے کا، اس طریقے سے ارکان اور واجبات کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ نہ تو لوگ جو ہے خشوع اور خضوع نماز کے اندر برتتے ہیں، نہ ہی نماز کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو ہر وہ انسان جو مکمل طور پہ مکمل ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اور اسی طرح سے اس کی شروط اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا، تو وہ سارے کے سارے لوگ یعنی کچھ نہ کچھ حد تک اس کے اندر شامل ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید بیان کی ہے۔ اسی لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلی چیز تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ نماز کی صحیح صفت کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کی عظمت پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں نماز کے علاوہ کوئی دوسری عبادت نہیں فرض کی۔ توحید کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دنوں کے اندر جو حکم دیا صرف نماز کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری عبادت مکہ کے اندر فرض نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اس کی عظمت کے اوپر اس طرح سے بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے فرائض اس روئے زمین کے اوپر نازل کیے، اس کا حکم جو ہے روئے زمین کے اوپر نازل کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ بلایا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کو فرض کیا، اور اس امت کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ اگرچہ تعداد کے اندر 5 وقت کی ہے، لیکن اجر و ثواب کے اندر یہ نمازیں جو ہے 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ تو جو بھی انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اور صحیح طور پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز کے ارکان ہیں ان ارکان کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کی شروط کی ادائیگی نہیں کرتا، واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو اس کو ایک حصہ اس کا یعنی وہ بھی ایک حد تک اس کے اندر اس وعید کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس، بیٹھے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یعنی اس کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقر 4، یہاں تک کہ جب یعنی سورج یعنی ڈوبنے ہی والا ہوتا ہے، اور جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ سورج جو ہے شیطان کے دونوں سنگوں کے بیچ میں، اس کے چوٹیوں کے بیچ میں ڈوبتا ہے، کیونکہ شیطان وہاں پہ آ کر سورج کے پاس آ جاتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تب بھی اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تب بھی۔ تو سورج جب ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت وہ جلدی جلدی اٹھ کے آتا ہے، فقام فنقر 4، اور جلدی جلدی جو ہے وہ 4 یعنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور ان 4 رکعتوں کے اندر بس تھوڑی ہی سی یعنی آیتیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر و اذکار بھی صحیح سے نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے یعنی آخری وقت میں جو کراہت کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر
نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور اس سے پہلے جو کہ اس کا افضل ترین وقت ہے، افضل ترین وقت کے اندر نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز کو لیٹ کرتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور آخری وقت میں جو کہ کراہت کا وقت ہے اس وقت میں آ کر اٹھ کر جو ہے 4 رکعتیں نماز پڑھ لیتا، اس کے اندر نہ تو خشوع خضوع کرتا ہے اور نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ کر 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جو ہے دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ چال چلنے والا ہے، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی کے حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بہت کم ذکر کیا کرتے ہیں یہ۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، کہ جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ امام احمد نے عمرو بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ کننا جلوسا عند ابی عبیدہ فذکروا الریا، کہ ہم لوگ ابو عبیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ریا کا تذکرہ کیا، یعنی ریا کے بارے میں انہوں نے گفتگو شروع کی۔ فقال رجل یکنا بابی یزید، تو ایک شخص جس کی کنیت ابو یزید تھی، اس نے کہا کہ سمعت عبداللہ بن عمرو، کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقه وحقره وصغره، کہ جو انسان اپنے اعمال کے بارے میں لوگوں کو سناتا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سمع اللہ به سامع خلقه، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کے بیچ چرچا کرا دیتا ہے، جو کہ اپنے یعنی جو کہ مخلوق کے بارے میں سنانے والا ہے، اور لوگوں کے نزدیک اس کو حقیر کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان سنانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا چرچا لوگوں کے بیچ کرا دیتا، اور بری چیزوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہونے لگتا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے بیچ حقیر کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو انسان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنی عبادت کے اندر کسی کو بھی یعنی کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے وہ عبادت نہ کرے، بلکہ عبادت کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جو انسان دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، الذین هم یراؤون، یعنی جو انسان اس لیے عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے اور لوگ جو ہے اس کو پسند کریں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کرتے ہوئے یعنی اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کی یعنی ایک حقیر صفتوں میں سے ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ یہ عبادت کے اندر ہی مخلص نہیں، بلکہ یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ نہ تو انہوں نے صحیح طور پہ اپنے رب کی عبادت کی اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ضرورت کی چیزیں جسے لوگ جو ہے اعارتاً ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور پھر لینے کے بعد میں اپنی حاجت پوری کر کے واپس کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو کہ عام طور پہ لوگ ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی یہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے، یعنی مخلوق کے ساتھ بھی ان کے، لوگوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات، ان کے رویے بہتر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہتر نہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بھی بہتر نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ اچھے نہیں،
اور آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کی چیزیں جو لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیا کرتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت ہے اور یہ ان کی عادت ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی حقیر ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی حقیر ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں۔ اس طریقے سے اس صورت کی بھی تفسیر مکمل ہوئی۔